إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کی فضل و احسان سے رمضان المبارک کے انقطاع اور اس کی تعطیل کے بعد دروس کا یہ سلسلہ دوبارہ جاری ہے. ہمارے ایمان کی تقویت کے لیے، ہماری دینداری کی حفاظت کے لیے عقیدے، اعمال، عبادات، اخلاق کی جو مجالس ہیں یہ حیات کی طرح ہیں، زندگی کی طرح ہیں. اگر اسے ہم کٹ جائیں ہمارا ایمان کمزور ہو جائے، ہماری زندگی میں خیر نکل کر شر آنے لگتا ہے. لہٰذا زندگی میں خیر کو لانے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دینی مجالس میں آنا بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین ایسی مجالس میں ہم کو بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بہت ہی عظیم الشان کتاب جو صفحات کے اعتبار سے چھوٹی ہے لیکن اس میں موجود علم کی باتوں کے اعتبار سے بہت بڑی کتاب ہے اور بہت ہی مفید کتاب ہے. اس کتاب کا مطالعہ ہم کئی مہینوں سے کر رہے ہیں اور اس کی ایک ایک بات کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کتاب الاصول الثلاثہ، دین کے 3 بنیادی اصول، یا بعض علماء نے کہا ثلاثۃ الاصول وادلتها، دین کے 3 بنیادی اصول اور ان کی دلیلیں. اس کتاب کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں جو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں بنیادی طور پر وہ 3 سوال جو قبر میں ہم سے پوچھے جانے والے ہیں، ان سوالات کے تعلق سے تفصیل موجود ہے. وہ 3 سوال ہیں: من ربک، ما دینک، من نبیک. تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون. بلا شبہ ان تینوں سوالوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر کی منزل سب سے پہلی اور سب سے اہم منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان ہیں، اور جو یہاں پھنس گیا آگے کی ساری منزلیں اس کے لیے اور بھی دشوار اور مشکل ہیں. لہٰذا ایک مسلمان کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ قبر کے ان 3 سوالوں کے جواب کی تیاری قبر میں جانے سے پہلے کرے. زندگی کا بھروسہ نہیں، آج آدمی ہے کل نہیں. موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اپنے دین کی معرفت حاصل کرے اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی عظیم الشان شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے. جو دنیا میں پہچانے گا آخرت پہ بھی پہچان پائے گا. جو دنیا میں اس معرفت کا حق ادا کرے گا، قبر میں اللہ رب العالمین کی توفیق اس کے شامل حال ہوگی کہ قبر میں بھی وہ ان 3 سوالوں کا جواب دے پائے گا. لہٰذا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ ان 3 سوالوں کے جواب سیکھے اور ان کو ٹھیک سے یاد رکھے. لیکن یہاں معاملہ صرف یادداشت کا نہیں ہے کہ آدمی کسی طرح سے ان 3 سوالوں کے جوابات رٹ لے بس اور خوش ہو جائے کہ میں نے ان کو یاد کر لیا. یاد رکھیں کہ قبر میں ان 3 سوالوں کا جواب دینا، اس کا مدار انسان کی یادداشت پر نہیں، اس کا مدار انسان کے ایمان اور یقین پر ہے. چاہے انسان کی میموری کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اس کی یادداشت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اگر ایمان و یقین کی دولت اس کے پاس دنیا میں نہیں تھی ان 3 سوالوں سے متعلق، تو قبر میں چاہے کتنی اچھی یادداشت رہی ہو
قبر میں ان سوالوں کے جوابات نہیں دے پائے گا۔ تو کوئی انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میری یادداشت بڑی اچھی ہے، میں تو یاد کر چکا ہوں اور قبر میں جواب میں دے دوں گا۔ قبر میں جواب دینا انسان کی یادداشت پر نہیں بلکہ اس کے ایمان و یقین پر مبنی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے، جمائے رکھتا ہے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ایک اچھے پاک کلمے کے ذریعے سے، بالقول الثابت، ایک ایسے قول کے ذریعے سے جو پختہ بات ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جس نے اس قول کا حق دنیا میں ادا کیا، آخرت میں قبر میں اللہ رب العالمین اس کو جمائے گا۔ یہ کلمہ، یہ بات، یہ عقیدہ دنیا میں جس کے دل میں بسا ہوا تھا اور اس کے دل میں جمع ہوا تھا، یہ کلمہ مرنے کے بعد قبر میں انسان کو جمائے گا اور اللہ کی توفیق سے جواب دینے کی اس کو آسانی ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ دنیا میں کرنے کا کام ہے کہ ایک انسان اس کلمے کا حق ادا کرے اور ان 3 سوالوں کی تیاری کرے۔ تفصیل کے ساتھ ہم نے بہت ساری باتیں دیکھیں۔ سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اللہ کے تعلق سے توحید کا اہتمام اور اللہ کی بندگی کا اہتمام زندگی میں ہو، اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد دین اسلام کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ تو دین کے اعتبار سے اسلام کے احکام ہم نے دیکھے، اس میں 5 ارکان اسلام کے ہیں۔ اس سے پہلے ایمان کے ارکان ہم نے دیکھے، وہ 6 ارکان ہیں۔ تو دین کے 3 مراتب ہیں، جیسا کہ حدیث جبریل میں آیا ہے، اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام اس کے 5 ارکان ہیں، شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، نمازوں کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور اگر استطاعت ہے تو حج کرنا۔ یہ 5 ارکان اسلام کے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایمان ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ان 2 چیزوں کے بعد ایک تیسری چیز آتی ہے جس کو احسان کہا گیا ہے۔ تو یہ جو تیسری چیز ہے، آج کے درس میں ہم اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ احسان کیا ہے اور اس کی دین میں کیا اہمیت ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دین کے کتنے مراتب ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دین کے 3 مراتب ہیں۔ مرتبہ لیول کو بولتے ہیں کہ دین کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ اسلام، دوسرا مرتبہ ایمان اور تیسرا مرتبہ احسان۔ اگر آپ اس کو دائرے کی صورت میں دیکھیں تو 3 دائرے ہیں، ایک باہر کا دائرہ، پھر اس سے چھوٹا دائرہ، پھر اس سے چھوٹا دائرہ۔ باہر کے دائرے میں سبھی آ جاتے ہیں جو اسلام کا اقرار کرے، جو کلمے کا اقرار کرے، پھر اس میں مومن بھی آئے گا، منافق بھی آئے گا۔ کافر تو باہر ہو گئے جو نہیں مانتے، لیکن ماننے والوں میں جو ظاہری طور پر اسلام کو تسلیم کر لے، ہاں میں مسلمان ہو گیا، دل کا حال اللہ کو معلوم، ہم کو نہیں معلوم، تو اس میں مسلمان بھی آئے گا، مومن، اور اس کے اندر منافق بھی آ جاتا ہے۔ پھر ایک اور دائرہ اندر ہے جو تنگ دائرہ ہے، اس سے چھوٹا دائرہ ہے، اس میں منافق باہر نکل جاتا ہے۔ اس میں صرف وہی آتا ہے جو ایمان والا ہے۔ اسلام کے دائرے کے اندر ایک کون سا دائرہ ہے؟ ایمان کا۔ اس میں صرف وہی آدمی داخل ہوتا ہے جس کے پاس ایمان ہے۔ لیکن پھر اس میں ایک اور تنگ دائرہ ہے، وہ دائرہ کون سا ہے؟ احسان کا، کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے ایمان کا بھی مرتبہ اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے سب کا کہ وہ واقعی اللہ کا استحضار ان کو ہو، اللہ سے اتنا قریبی تعلق ان کو ہو، جن کے ایمان میں بھی کمال ہو اور جن کے اعمال میں بھی احسان ہو، کمال ہو، جو اخلاص اور متابعت ان دونوں کے کمال کو پہنچے ہوئے ہوں،
جن کا عقیدہ بھی مضبوط ہو اور ایمان بھی اچھا ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال بھی اچھے ہوں. ایسے لوگ جو ایمان و عمل کے کمال کے ساتھ زندگی گزاریں، ایسے لوگ جو ہیں ان کو محسنین کہا جاتا ہے، اور اس مرتبے کو احسان کہتے ہیں. تو یہ اور بھی تنگ دائرہ ہے کہ اللہ کے بہت نیک بندے جو صرف اسلام کے ظاہری اعمال پہ چل رہے ہیں، بس رسمی طور پر نہیں، جو عقیدے کی چیزیں مان لی، اللہ کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، آخرت کے دین کو مانتا ہوں، تقدیر کو مانتا ہوں، مان لیا بھائی. ماننے کا لیول کیسا ہے؟ اعمال کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، صدقات دے رہا ہے، وہ عمل رسمی ہے یا اس میں اللہ سے تعلق بھی ہے؟ ایمان کا اقرار رسمی ہے یا اس میں کیفیت بھی ہے؟ اللہ کے قرب کا احساس بھی ہے؟ اللہ رب العالمین سے تعلق اس کا ہے کہ نہیں؟ تو ظاہر و باطن کے اس کمال کا نام احسان ہے، جو عام اہل ایمان سے اوپر کے درجے کے ہوتے ہیں. یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے جو ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے. تو 3 دائرے ہیں، اس دائرے کے باہر تو سارے کفار ہیں جو مانتے ہی نہیں. ماننے والوں میں پہلا دائرہ اسلام کا ہے، جو ظاہری اعمال کا اہتمام کرے. پھر اس کے اندر دائرہ ہے ایمان کا، اور اس کے اندر دائرہ ہے احسان کا. تو یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے دین کا، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احسان. قرآن کریم میں اسی لیے اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ احسان کا معنی کیا ہے؟ بھلائی. حسن کا معاملہ معنی خوبصورتی، کہ اعمال میں ظاہراً و باطناً حسن ہو، اچھا ہو. عمل کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو ایک کہ عمل آدمی کسی طرح سے کر لے، نماز میں کھڑا ہوا دھیان کچھ بھی نہیں، اور کسی طرح سے رکوع سجدے کر لی، بظاہر کہا جائے گا کہ اس نے نماز پڑھی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسیء الصلاۃ کی حدیث ہے، آدمی آیا، نماز پڑھی اور آ کے سلام کر کے بیٹھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. واپس جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. وہ پڑھ کے آیا ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ تو نے نہیں پڑھی. ظاہراً اس نے پڑھ لیا، لیکن ویسا نہیں پڑھا جیسا پڑھنا چاہیے تھا. کہ اعمال ہم کر لیتے ہیں، ایمان ہم لے آتے ہیں، لیکن وہ مرتبہ نہیں ہوتا ہے جو مرتبہ واقعی اللہ کو مطلوب ہے. اور اس مرتبے میں 2 مرتبے ہیں. ایک مرتبہ وہ ہے جو واجب ہے، اور ایک مرتبہ وہ ہے جو مستحب ہے. سب کو مرتبہ تو ایمان کو نہیں ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور پھر صحابہ کو تھا، پھر اور اللہ کے نیک بندوں کا. لیکن ایک مرتبہ وہ ہے جو واجب ہے، سب کو ملنا ہی چاہیے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو. لیکن یقین کے بھی تو مراتب ہوتے ہیں، سب کا یقین ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. تو جس درجے کا ایمان میں یقین بڑھتا چلا جائے گا، اس درجے کا ایمان میں احسان بھی بڑھتا چلا جائے گا. اسی طرح سے عبادات اور اعمال کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ کے بارے میں کہا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر ان میں سے کوئی ایک مٹھی بھر بھی صدقہ دے، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی دے تو اس کے برابر بلکہ اس کے آدھے کے بھی برابر نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہے؟ ان کے اعمال کی جو کیفیات تھیں اور جو قربانی ان کی تھی، بعد والا زیادہ کر کے بھی اس کے برابر ہو سکتا ہے، اس کے آدھے کے بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اعمال میں بھی تفاوت ہوتا ہے، سب کے عمل برابر نہیں ہوتے ہیں. کسی کا عمل اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اور کسی کا اس درجے کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی کا مقبول بھی نہیں ہوتا ہے، مردود ہو جاتا ہے. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے بھی مراتب ہیں اور اعمال کے بھی مراتب ہیں. یہ جو درجہ ہے، جو اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان. کہ کرنا کسی طرح سے کر لے یہ نہیں ہو، آدمی کام اچھا کرے، یہ دین ہے. لیکن دین کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اچھا کام اچھے سے کرے. یاد رکھیں گے اس کو کہ آدمی دین کیا ہے؟ بھائی بھلائی کرے آدمی، عقیدے و عمل کے اعتبار سے برائی نہ کرے، بھلائی کرے.
لیکن معلوم ہوا کہ بھلائی کرنا رسمی طریقے سے بھی ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات برے طریقے سے بھی آدمی کر لیتا ہے کہ نماز پڑھی اچھے سے نہیں پڑھی تو منہ پہ مار دی جائے گی. کسی کو نماز کا 10واں، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو اور کم اس طرح سے ملتا جاتا ہے. یعنی 10واں حصہ کسی کو ملتا ہے اور کسی کو پورا ملتا ہے. معلوم ہوا کہ قبولیت کیوں نہیں ہوتی ہے، مرتبہ کیوں زیادہ نہیں ہوتا ہے کہ عمل کی کیفیت ویسی نہیں ہوتی ہے. احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ آدمی اچھے کام کو اچھے سے کرے. یہ ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے. پھر چاہے آدمی ذکر کرے، چاہے آدمی تلاوت کرے، چاہے نماز پڑھے، چاہے صدقات دے، چاہے حج کرے، چاہے کوئی بھی نیکی کرے، نیکی کریں اچھے سے کریں. اکثر اوقات ہم فیل کہاں ہو جاتے ہیں، ہم اچھائیاں کر لیتے ہیں لیکن اچھائی کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں جتنے اچھے طریقے سے اس کو کرنا چاہیے. یہ چیز ہماری زندگی میں اگر آ جائیں تو یہ وہ مرتبہ ہے جو احسان کا مرتبہ ہے کہ اچھے کام کو کریں اور اچھے طریقے سے کریں. اچھے طریقے سے کرنا کیا ہے؟ بنیادی طور پر 2 باتیں علماء نے اس میں ذکر کی ہیں. ایک اندر سے اچھائی ہو، ایک باہر سے اچھائی ہو. باطن کی اچھائی یہ ہے ادنا درجہ کہ آدمی کے عمل میں اخلاص ہو، اس کے بغیر تو عمل قبول ہی نہیں. اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ استحضار اللہ کا انسان ہو، جیسا کہ آگے آئے گا. ظاہر کی اچھائی کیا ہے؟ ظاہر کی اچھائی یہ ہے کہ انسان کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. احسان کا جو ظاہر و باطن ہے، باطن اندر سے احسان یہ ہے کم سے کم کہ آدمی میں اخلاص ہو، وہ اللہ کے لیے عمل کرے. اور ظاہر میں عمل کا اچھا ہونا احسان یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو. اگر یہ عمل میں نہیں ہے تو اخلاص یا سنت اس کی کمی کی وجہ سے عمل اللہ کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ مردود. تو احسان کے بارے میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں المرتبۃ الثالثہ، دین کا تیسرا مرتبہ، اعلیٰ ترین مرتبہ کیا ہے؟ الاحسان. رکن واحد، یہ ایک رکن ہے. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ کتنے ہیں؟ 5. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6. تو احسان کے کتنے ارکان ہیں؟ کہتے ہیں رکن واحد ہے. رکن اس کا ایک ہی ہے، ایک ہی رکن ہے، اس کے 2 3 4 رکن نہیں ہے، ایک رکن ہے. لیکن مراتب اس کے 2 ہیں. یاد رکھیں رکن میں اور مرتبے میں فرق ہوتا ہے. پلر میں اور سیڑھیوں میں فرق ہوتا نا. تو سیڑھیاں اس کی کتنی ہیں؟ 2. ایک نچلی سیڑھی، ایک اوپر کی سیڑھی ہے. لیکن پلر کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے، ایک رکن اس کا ہے. کہتے ہیں رکن واحد. کیا ہے احسان؟ کہتے ہیں وَهُوَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تو دیکھنے کی استطاعت جو کیفیت پیدا کرنا ہے وہ اگر تیرے اندر نہیں ہے کہ ایسے عمل کر سکے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر کم سے کم ایسے عمل کر کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہے. تو کتنے لیول ہوئے یہ؟ 2 مرتبے ہوئے. اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ آدمی ایسے عمل کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اس کا دوسرا اور ادنا مرتبہ یہ ہے کہ کم سے کم عمل میں یہ احساس ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو یہ 2 مرتبے ہیں احسان کے، لیکن رکن کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے. کہتے ہیں والدلیل قولہ تعالی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اس کی دلیل کہ احسان بھی دین میں ہے اور آدمی کے عمل میں احسان ہونا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی شعار ہیں، بچنے والے ہیں برائیوں سے، گناہوں سے. اور والذین هم محسنون، اور جو محسن ہیں، احسان والے ہیں، جن کی زندگی میں کیا ہے؟ احسان کی صفت ہے. تو ایک تقوی والے، دوسرے احسان والے. سلف کہتے ہیں کہ یہی زندگی ہے. یہی 2 چیزیں جو انسان کی زندگی میں مطلوب ہیں. 2 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو اس آیت میں جمع کر دیا کہ وہ کیا ہیں؟
الذین اتقوا، جو بچتے ہیں برائیوں سے، شرک سے بچتے ہیں، کفر سے بچتے ہیں، نفاق سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، جن کی زندگی میں بچنا ہوتا ہے، جن سے اللہ نے منع کر دیا رک جاتے ہیں۔ نمبر 2، جن کا اللہ نے حکم دیا ہے بھلائیاں، والذین هم محسنون، ان کی زندگی بھلائیوں سے پر ہوتی ہے۔ جو اللہ نے فرض کیا ہے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، توحید کا، اتباع کا، اور عبادات کا، اور حقوق کی ادائیگی کا، اچھے اخلاق کا، اسلامی آداب کا، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان کی زندگی میں وہ ساری بھلائیاں ہوتی ہیں۔ تو ایک، برائیوں سے بچتے ہیں، 2، بھلائیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو احسان کی دلیل اس آیت میں موجود ہے، جو سورۃ النحل کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 128۔ اس تعلق سے شیخ عبد المحسن ابن محمد القاسم، جو ابھی مسجد نبوی کے امام بھی ہیں اور بہت ساری علمی خدمات ان کی ہیں، خاص کر کے طلباء کو پڑھانے اور ان کے لیے مواد بنانے کے اعتبار سے، ان کا کہنا ہے، کہتے ہیں والمرتبۃ الثالثہ ہی مرتبۃ الاحسان، دین کے مراتب میں سے تیسرا مرتبہ احسان کا مرتبہ ہے، وہی اعلی من مرتبۃ الایمان، اور وہ ایمان کے مرتبے سے بھی اونچا مرتبہ ہے۔ ایمان کا مرتبہ ہے اسلام، ایمان، اور اس سے کیا ہے؟ ایمان، احسان کا مرتبہ ہے۔ وَهِيَ أَضْيَقُ الْمَرَاتِبِ وَأَهْلُهَا قَلِيلُونَ، اور اس کا دائرہ بہت تنگ ہے، اور اس صفت کے حامل لوگ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ سارے لوگوں کو احسان کی صفت میسر ہوگی نہیں۔ اعلیٰ کیفیت، نچلا مل سکتا ہے، بعض اوقات بدقسمتی سے وہ نچلا بھی نہیں ملے گا، کر رہے ہیں کسی طرح سے عمل، بس مشین کی طرح سے، ٹھیک ہے، گناہ گار تو نہیں ہے کیونکہ اللہ نے جو حکم دیا کر رہے ہیں، لیکن رسمی عمل ہے، نماز میں دھیان نہیں ہے، کتنی رکعت ہوئی یاد نہیں ہے، کیا پڑھا معلوم نہیں ہے، اور اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، غیر اللہ کے لیے عمل نہیں کر رہا ہے، خلاف سنت عمل نہیں کر رہا ہے، لیکن نماز میں موجود ہی نہیں تھا وہ۔ کیا اللہ کو ایسی نماز چاہیے؟ نہیں، اللہ کو ایسی نماز نہیں چاہیے۔ ایسی نماز اہل ایمان کی نماز نہیں ہوتی ہے، اگرچہ وہ ایمان والوں میں سے ہے، لیکن کمی اس کی نماز میں رہ گئی۔ ایسی نماز منافقین کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافقین کیا کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا۔ تو اگرچہ یہ دکھاوے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن نماز میں دھیان اس کا نہیں ہے۔ اللہ کو ایسی نماز نہیں چاہیے، اللہ کو ایسی نماز چاہیے جس میں اللہ کا دھیان ہو۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز پڑھ میری یاد کے لیے، نماز میری یاد کا ذریعہ ہے، نماز میں ہی اللہ کی یاد نہیں، بتائیے کہاں سے اللہ سے تعلق جمے گا اس کا؟ تو احسان جو ہے ایمان سے بھی اونچا مرتبہ ہے، کہ اس میں انسان کو نیک اعمال میں اس کا دل اللہ سے جڑا رہے، نیک اعمال میں بندے کا دل اللہ سے کیا ہو؟ متعلق ہو۔ جب بھی وہ کوئی کام کرے اس میں دھیان کس کی طرف چلا جائے؟ اس کا اللہ کی طرف۔ یہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اللہ کو بھول کے وہ کوئی کام نہ کرے، اللہ کو بلا کے کوئی کام نہ کرے۔ کہتے ہیں وہی اعلیٰ من مرتبۃ الایمان وہی اضیق المراتب واہلها قلیلون، اور احسان کی صفت کے حامل بندے بہت تھوڑے ہیں، سب کے سب میں یہ چیز نہیں آتی، اس کے لیے تھوڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اور کس کو سنبھالنا پڑتا؟ دل کو، دل کو اللہ کی طرف رکھنا۔ اس لیے کہ ساری خیر کی جڑ بھی یہ ہے اور سارے شر کی جڑ بھی یہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت میں مال اولاد کچھ کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو یہ کہ انسان اللہ کے پاس صحیح سالم دل لے کے آئے۔ اصل چیز تو یہ جس کی حفاظت اور اس کی ترقی اور اس کے کمال کے لیے کوشش کی جائے، تو دل اصل ہے، اور دل میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف ایمان، یقین، دھیان، وہ ساری صفات دل میں ہوتی ہیں۔ تو احسان یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ وہی مرتبۃ عالیۃ عزیزۃ لا یرتقی الیہا الا عباد اللہ المحسنون،
کہتے ہیں کہ یہ بہت اونچا مرتبہ ہے اور بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، بڑا مہنگا ہے، یہ عزیز ہے۔ لا يرتقی الیہا الا عباد اللہ المحسنون، اور اس مرتبے کو وہی لوگ پہنچ پاتے ہیں جو اللہ کے محسن بندے ہیں، محسن بندے ہیں جن کی زندگی میں احسان کی صفت ہے۔ فرماتے ہیں الاحسان ہوا نہایت الاخلاص، اخلاص کا اعلیٰ مرتبہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اخلاص ہے کہ کوئی کام آدمی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ کرے، کوئی بھی کام، جیسے بعض سلف نے کہا، جیسے حسن بصری رحمہ اللہ یا اور بھی علماء نے کہا کہ اذا قال قال للہ واذا عمل عمل للہ، بولے تو اللہ کے لیے بولے، کچھ کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ یہ زندگی میں آنا بہت مہنگی چیز ہے کہ آدمی کا قدم اٹھے تو اللہ کے لیے، وہ رکے تو اللہ کے لیے، بولے تو اللہ کے لیے، خاموش ہو تو اللہ کے لیے، حتیٰ کہ وہ کھانا پینا لباس اور جتنی زندگی کی ضروریات بھی ہیں وہ کس لیے کریں؟ اللہ کے لیے۔ یہ للہیت زندگی میں آنا ایک بہت مہنگی چیز ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کا مقرب بناتی ہے اور اللہ کے نزدیک قیمتی بناتی ہے۔ لیکن یہ بہت مشکل چیز ہے، یہ اللہ کی یاد کے بغیر ہو سکتا نہیں، ہو سکتا ہے۔ اخلاص اللہ کی یاد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے لیے عمل کرنے کے لیے اللہ کو یاد تو رکھنا پڑے گا نا، اللہ کو بھول کے اخلاص آ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کا دھیان زندگی میں آئے۔ کہتے ہیں والاخلاص ایقاع العمل علی اکمل وجوہہ فی الظاہر والباطن، کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ آدمی عمل کرے اعلیٰ ترین کمال درجے کے ساتھ کریں، ظاہر و باطن کی رعایت کرتے ہوئے، اس کا ظاہر بھی اچھا ہو سنت کے مطابق اور باطن اچھا ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ وَهَذَا هُوَ الْإِحْسَانُ، کہتے ہیں یہ احسان ہے، ظاہر و باطن کو کمال درجے میں بہتر بنا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ ٹھیک سے اٹھایا، ٹھیک سے باندھا، یوں جھٹکے دے کے نہیں کر رہا، اچھے سے رفع الدین کر رہا ہے، سینے پہ باندھ رہا ہے، گھمنڈ کے ساتھ نہیں کر رہا، عاجزی کے ساتھ میں۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کھڑے رہو اللہ کے سامنے، اللہ کا غلام بندہ بنے ہوئے ہیں، اس کی زندگی میں بندگی ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور زندگی کے اندر اپنی کوتاہیوں کا احساس ہے، اللہ کی بڑائی کا احساس ہے۔ جو پڑھ رہا ہے سبحان اللہ بول رہا ہے، الحمد، جو بھی دعائیں پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، دل شکر سے بھرا ہوا ہے اللہ کی، اللہ کی تعریفیں دل میں ہیں کہ اللہ کمال درجے میں، اللہ کی خوبیوں والا اللہ ہے، ساری چیزیں زندگی میں اس کی ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بول رہا ہے، سب سے اپنے دل کو کاٹ کے اللہ کا محتاج بنا کے بول رہا ہے، ایاک نستعین، اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر نہ بت، نہ قبر، نہ کوئی مال و دولت، نہ کوئی بادشاہ، اور نہ کوئی چیز نہیں۔ ایسے اگر آدمی کی زندگی میں عمل آئے جس میں ہر لمحہ اللہ کا دل اللہ سے متعلق ہو، ایسا آدمی، اس سے کوئی قیمتی آدمی نہیں ہے۔ یہ احسان ہے، بہت مہنگا ہے یہ، اور بہت مشکل چیز ہے، اسی لیے ایمان سے بھی اوپر ہے یہ۔ عام مومنین بھی نہیں ایسے ہوتے ہیں، خاص ایمان والے بندوں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہم کو بھی نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ وَهَذَا هُوَ الْإِحْسَانُ، شیخ ربیع ابن ہادی حفظ اللہ کہتے ہیں، اب جو حیات ہیں ابھی، کہتے ہیں وَقَالَ فِي الْإِحْسَانِ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، احسان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں فَإِذَا عَبَدَ اللَّهَ الْإِنسَانُ بِإِخْلَاصٍ مُتَمَسِّكًا بِهُدَاهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ وَصَلَ إِلَى هَذَا الْمُرْتَقَى، کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرے اور اللہ کی ہدایت کی پیروی کو تھامے ہوئے ہو، دو چیزیں اس کی زندگی میں ہونا چاہیے احسان کے لیے، کمال درجے کا اخلاص اور کمال درجے کی اللہ کی رہنمائی کی پیروی، سنت کی، شریعت کی تابع داری، یہ دو چیزیں اگر کمال درجے میں اس میں آ جائیں تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ وَصَلَ إِلَى هَذَا الْمُرْتَقَى، اس درجے کو وہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ بات شیخ ربیع نے کہی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص بات یہاں پر کہی، کہتے ہیں قَدْ قِيلَ إِنَّ الْإِحْسَانَ هُوَ الْإِخْلَاص، اہل علم میں سے بعض نے بات کہی ہے کہ احسان اخلاص کو کہتے ہیں،
ابن تیمیہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْإِحْسَانَ يَتَنَاوَلُ الْإِخْلَاصَ وَغَيْرَهُ. اور بہت بڑی بات ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. کہتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے، تحقیق یہ ہے کہ احسان میں اخلاص تو آتا ہی ہے. بغیر اخلاص کے احسان ہو ہی نہیں سکتا. عمل اچھا ہوگا بغیر اخلاص کے؟ ایسا عمل اچھا ہی نہیں جس میں اخلاص نہ ہو. لیکن خالی اخلاص نہیں، اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں حدیث میں روزوں کے بارے میں کیا آیا ہے، قیام اللیل کے بارے میں کیا آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے روزے رکھیں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے. ایمان کے ساتھ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ کے وعدوں کی طلب کے ساتھ. یہ دو باتیں یاد رکھیے، زندگی پر بہت ضروری ہے. ہم کو بتایا کہ نماز پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہے. اب دو چیزیں اس میں ضروری ہیں یا دو چیزوں میں کمی آتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہوتا ہے، ملتا کہ نہیں ملتا معلوم نہیں، یقین ہی نہیں اللہ کی بات پر، یہ تو گیا باہر. دوسرا، بہت سارے وعدے اللہ کے ہیں لیکن دل میں اس کی وہ رغبت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے مل جائے گا بھائی، اچھی بات ہے، اللہ کیا کہ دے گا اس پہ، یہ دے گا یہ دے گا دے گا، اچھی بات ہے، لیکن دل میں وہ تڑپ اور طلب ہے اس درجے کی نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اب یہ ظاہر بات ہے اخلاص کے علاوہ ہے اللہ کے وعدوں کی طلب، پھر مزید یقین، پھر اسی کے ساتھ اور چیزیں آپ اس میں ڈال دیجیے، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ رب العالمین سے ملاقات کا شوق. یہ ساری چیزیں اس میں اگر جماعتیں آپ جوڑتے چلے جائیں، اس عمل کا حسن کیا ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. یہ کیا چیز ہے کہ ایک انسان کو سکون ملے نماز میں. حضرت عائشہ کے ساتھ بستر پر لیٹے ہوئے اور کہتے چل ہٹ میں اپنے رب کی عبادت کروں گا. بیوی کے ساتھ قربت، اپنی شہوت اور محبت مخلوق کی چھوڑ کے ہٹ کے پھر رب کے ساتھ مناجات میں لگے ہوئے ہیں اور لمبا لمبا قیام ہے، پاؤں میں سوجن آ رہی ہے. لوگ آ کے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں، آپ کی تو مغفرت ہو گئی نا، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں، افلا احب ان اکون عبدا شکورا. کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا، اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. کہ ایک انسان کھڑا ہوا عبادت میں ہے، پاؤں میں درد ہو رہا ہے اور نیند چھوڑ کے اٹھا ہے، اپنے آرام دن بھر کی تھکن کو برداشت کرتے ہوئے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس حال میں ہے کہ اللہ تو نے بہت نعمت دی، اے اللہ تو نے اسلام کی نعمت دی، ایمان کی توفیق دی، اے اللہ تو نے بدعات سے بچایا، شرکیات سے ہم کو بچایا، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم دی، سلف کے منہج کی توفیق دی. اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، 4 پیسے کم دیے تو کوئی بات نہیں ہے، دین دیا تو نے ہم کو. کہ اللہ کے آگے کھڑا ہے، اگر شکر گزاری کی کیفیات کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ کیفیت اخلاص کے علاوہ ہے اور کتنی ساری صفات ہیں. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمل میں احسان صرف اخلاص نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کئی کیفیات ہیں جو اس کے ساتھ شامل ہو جاتی اور عمل کو اچھا بناتی ہے. آدمی کے عمل کو اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص کے علاوہ بھی اور چیزیں اس کے اندر ہوں. اور باقی صحیح بات یہ ہے، واقعی صحیح بات ہے، کیونکہ اخلاص تو لازمی چیز ہے، وہ تو سبھی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر تو عمل قبول ہی نہیں ہوگا. تو سارے مقبول اعمال اخلاص والے تو ہونے ہی چاہیے، لیکن پھر اور ان اخلاص والے اعمال میں بھی عمل کو اونچا بنانے والی تو کچھ چیزیں ہیں نا. وہ کیا ہے؟ عمل کو اچھا بنانے والی چیزیں اور کیا ہے؟ وہ اس حدیث میں ذکر ہوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس میں آپ نے کیا کہا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تو یہ نہیں کر سکتا ہے، یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی کہ ایسے عبادت کرے جیسے اللہ کو دیکھنے والا کرے گا.
تو کم سے کم یہ تو کیفیت اپنے اوپر طاری کر کہ تجھے اس بات کا احساس ہو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں کریں گے۔ آج چونکہ مشورہ بھی ہے اس لیے ہم زیادہ طویل درس کو نہیں کریں گے کہ یہ جو کیفیت ہے کہ اللہ کو دیکھنے جیسی عبادت کرنا، یا کم از کم اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرنا، اس کا کیا معنی ہے، اور احسان کے بارے میں مزید اور کیا دلائل قرآن و سنت میں آئے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ یہ بہت اہم کتاب ہے اور حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہے، لیکن منفعت کے اعتبار سے اس میں علم کی گہرائی اور ضروری جتنی باتیں انسان کے جاننے کے لیے ضروری ہیں، اس کے اعتبار سے بہت 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 اہم کتاب ہے۔ ہم لوگ جوش کے لیے بیان کے بعض اوقات عادی ہو جاتے ہیں اور گہرے علم سیکھنے کے تعلق سے تھوڑی سستی ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ دروس اور یہ علم جو اہل علم کی کتابوں میں ہے، یہی ہے جو فتنوں کے دور میں ہم کو صراط مستقیم پر جمائے رکھے گا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنا دین صحیح طور پر جانتا ہو، اس کو غلط فہمی نہ ہو، ایک غلط بات کو صحیح سمجھ رہا ہو اور صحیح کو غلط سمجھ رہا ہو۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے دنیا میں۔ صحیح کو صحیح طور پر سمجھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ دیتا ہے۔ دین کی گہری سمجھ کے لیے ضروری ہے کہ ایک لمبے زمانے تک ہم علم کو گہرائی کے ساتھ حاصل کریں۔ یہ ایسا دور ہے جس میں ہم جلدی سے آنا چاہیے، فاسٹ فوڈ والے دور میں ہم لوگ ہیں، فٹافٹ سب ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں، اہل علم کا یہ اصول ہے کہ علم فٹافٹ نہیں آتا ہے، اس کے لیے لمبا زمانہ گزارنا پڑتا ہے۔ اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئک عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد ورغبہ وصحبت وبلغہ، بھی بعض روایتوں میں ہے وصحبت استاذ وطول زمان۔ تو کئی باتیں ہیں، میں ابھی اس کو تفصیل میں جاؤں گا تو وقت بہت جائے گا۔ اس میں آخر میں ابن الجوینی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی، اور بعض علماء نے کہا کہ امام شافعی کا بھی قول ہے یہ، کہ آخری چیز جو بیان کی علم حاصل کرنے والے کے لیے کیا چاہیے، وہ طول زمان، لمبا زمانہ لگتا ہے اس کے لیے۔ تو اس کو یاد رکھیں، درس میں آنا 1 2 3 4 ہم آتے رہیں، سیکھتے رہیں، ہر درس میں ایک ایک چیز سیکھتے رہیں، شہد کی مکھی کی طرح ہم لوگ جمع کرتے رہیں اپنے چھتے میں، ایک دن وہ کام آئے گا۔ اللہ رب العالمین دینی مجالس میں آنے کی اور دین سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔